وکفا السلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی انفسکم افلا تبصرون۔ معزز سامعین کرام، یہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی تمام چیزیں ہیں، زمین و آسمان جس میں ہمیں بسایا اور تمام مخلوقات میں ہمیں اشرف اور بہتر بنایا۔ تو اللہ پاک ہر چیز جانتا ہے، لیکن ہم لوگوں کے علم میں کیا ہے کہ دھیرے دھیرے علم بڑھتا ہے۔ مخلوقات کا علم بتدریجی ہے۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹی کتابیں شروع کرتے ہیں تو دعا پڑھاتے ہیں رب یسر، کہ اللہ آسان کر دیجئے، ولا تعسر، اور اس کو مشکل مت بنائیے، وتمم بالخیر، اور عافیت کے ساتھ مکمل بھی ہو جائے اس کا علم۔ اور وہ بکا نستعین، اور یہ کام آپ کی مدد سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھلائے رب زدنی علما، کہ اللہ علم میں زیادہ کیجئے، یہ دعا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو علم میں زیادتی مانگنے والا وہ کب کامل، جیسا اللہ کا علم ہے علم کے معاملے میں برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا علم بسیط ہے، ہر ایک ذرے ذرے تک پوری طرح سے اللہ کو علم ہے، اس کے انجام کو جانتا ہے۔ اور بتایا کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے اور انسان کے دل میں کیا گزرتا ہے وسوسہ، اسے بھی میں جانتا ہوں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اسی کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی جس نے پیدا کیا ہے؟ اور حالانکہ وہ باریک چیز ہے، باریک اور خبر رکھنے والا ہے، باریک بھی ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو جس کا علم ناقص ہوگا، اس علم کی بنیاد پر اگر کچھ کرنا چاہے گا تو جیسا ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکے گا۔ اور جس کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز، کوئی ذرہ باہر نہیں ہے، تو وہ ہر بنانے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ تو اس لیے ایک مقولہ ہے کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والے کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا چیز ہے۔ جانے والا اٹھتی نظر سے دیکھ سکتا ہے یا گہری نظر سے بھی دیکھے گا تو کسی خاص چیز کو ہی دیکھ سکتا ہے، لیکن گھر والے کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اس پر پورے کائنات کو سجایا، اور پھر اس کے بعد زمین میں جو ہے سب سے پہلے اپنا گھر بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، تو گھر کے بارے میں بیت کا لفظ استعمال ہوا، دار نہیں استعمال ہوا ہے۔ بیت تو ہم لوگ کوٹھی کو بولتے ہیں جو ایک گھر ہو۔ تو اسی طرح سے خانہ کعبہ جو ہے وہ ایک کوٹھی کے جیسا ہی ہے، اس میں اس طرح نہیں ہے جیسے حویلی ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، مختلف گھر ہوتے ہیں، ویسا نہیں ہے۔ تو وہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے جو سب سے پہلے دنیا میں رکھا گیا، گویا کہ دنیا میں بسنے کے لیے، آفات سے بچنے کے لیے، گھروں میں برکت کے لیے، وہ سب گھروں کا جڑ ہے۔ اور اسی لیے دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ تو اللہ پر اوپر میں جو ہے یہ تو انسانوں کے لیے کعبہ بنایا، اور جو اوپر میں ہے بیت المعمور، وہ فرشتوں کا قبلہ بنایا، اور پھر اس کے اوپر جو بنایا تو عرش بری ہے،
یعنی کہہ سکتے ہیں کہ عرصے بری سے اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ بیت المعمور ہوتے ہوئے خانہ کعبہ بیت اللہ ہی میں آ کے گرے گا۔ تو اللہ کا جو علی العرش استوا ہے، اس کی جو رحمان ہونے کی صفات ہے، جو ان کی تجلیات ہیں، وہ بیت المعمور سے ہوتے ہوئے خانہ کعبہ پر پڑ رہا ہے۔ اور اس خانہ کعبہ سے پھر جو تجلی کا نور جاتا ہے وہ مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر 50,000 کا حساب ہے۔ خانہ کعبہ میں 1,00,000 درجہ رکھتا ہے وہاں کی عبادت کا، اور 50,000 کا درجہ رکھتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس 25,000، اور پھر شہر کی جامع مسجد ہو تو 500، اور محلے کی مسجد ہو تو 27 درجہ۔ یہ درجہ بندی آیا کہاں سے؟ یہ وہی خانہ کعبہ سے جو اللہ کے طرف سے نور آتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے قلوب منور ہوتے ہیں اور روحانی طاقت بنتی ہے، جس سے انسان روح سے قائم ہے، اور پھر یہ نور اپنے گھروں میں منتقل ہوتا ہے جب اللہ کے گھر سے آتے ہیں۔ تو وہ بیت اللہ جو ہے دنیا کے مساجد کا جڑ ہے، اور پھر سارے مساجد اس کے بسنے والے مسلمانوں کا گھر اس مسجد سے متصل ہے کہ خیر و برکت وہاں سے آئے اور بچاؤ کا سلسلہ بھی اس سے لگا ہوا ہو۔ تو اللہ پاک نے ایک نظام جو انسان کو بنایا ہے، تو اس انسان کا ایک تو تخلیقی بناوٹ ہے جس کو غالب بولتے ہیں، خلقنا الانسان احسن تقویم، اچھے سانچے ڈھانچے میں بنایا۔ اس کا نظام بدن کا الگ ہے۔ اس کے اندر جو کھانا کھاتے ہیں، جو غذا استعمال کرتے ہیں، تو یہ غذا جو ہے انسان کے معدے میں پہنچتا ہے۔ انسان کا غذا اچھی چیزوں کو بنایا ہے، ورزقناہم الطیبات۔ تو یہ اللہ پاک نے پہلے ربوبیت کا وعدہ لیا تھا، اور ربوبیت کا وعدہ میدان عرفات کو وادی نعمان کہا گیا تھا، وہیں پر جو ہے اس کو جمع کر کے روحوں کو چھوٹی چھوٹی شکلوں میں منتقل کر کے اس کے اوپر اللہ نے اپنا خلق خلقتاً فی ظلمت والقی علیہ من نورہ، تو اللہ نے ظلمت اور تاریکی میں رکھا اس مخلوق کو پیدا کر کے، اور پھر اپنا نور اس پہ ڈالا، اور اس نور کو جس نے قبول کیا وہ دنیا میں آ کر کے ایمان والا بنے گا اور اسلام پر چلے گا اور دنیا کے اچھے لوگوں میں ہوگا۔ اور وہاں جس نے نور کو قبول نہیں کیا تو سمجھیے کہ وہیں سے وہ خالی آیا ہے۔ اگرچہ اللہ پاک نے دنیا میں آنے کے بعد قلب کی صلاحیت کو اسلام کے مطابق بنایا ہے، لیکن وہی بتایا کل مولود یولد علی الفطرہ کہ فطری اعتبار سے اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ انسان دل سے اگر کرنا چاہے تو وہی کرے گا جو اللہ کو پسندیدہ ہے، لیکن اس قلب کی اس کیفیت کو انسان ختم کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کو علم کا ذریعہ کیا ہے تو بتایا کہ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب اللہ پاک تمہیں دنیا میں بھیجتا ہے تو تم کچھ نہیں جانتے ہو، بالکل جو ہے سمجھیے جس کو کہتے ہیں کہ جاہل کا مطلب ہے امی، کچھ جاننے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو علم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو دیکھ کر کے علم شروع ہوتا ہے اور سن کر کے علم شروع ہوتا ہے، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے پھر بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس طرح کچھ عرصہ تک وہ بچپنے کی زندگی معصومیت میں گزرتی ہے، اور اسی عرصے میں وہ ایک زبان کا عالم بھی ہو جاتا ہے، بولنا اللہ پاک سکھا دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کا علم تو مادی طور سے ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو قلب رکھا گیا ہے، جو انسان کا قلب مومن کا عرش الرحمن ہے، تو وہ سارا کام اللہ پاک کرتا ہے۔
تو اس طریقے سے انسان اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے یہ روح کا اور جسم کا مجموعہ ہے، اس لیے عذاب ان دونوں کو ہوگا، کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے روح اگر کرتی ہے تو جسم کے ذریعے انجام ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے اندر قیام ہے، قعود ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ نماز کا قالب ہے۔ اور اس کے اندر جو پڑھا جاتا ہے یہ گوشت اور پوست ہے، اور اس کے اندر نماز میں جو روح ہے وہ اللہ کا احسان، درجہ احسان ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں یا نہیں تو اللہ پاک جو ہے آپ کو دیکھتا ہی ہے۔ یہ دھیان کرنے کی چیز ہے، گویا کہ نماز کی جان جو ہے یہ درجہ احسان ہے۔ حدیث جبرائیل میں اسی سب چیزوں کو، اسلام کو اور ایمان کو اور قیامت کے پہچان کو بتایا گیا۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس میں بتایا فی انفسکم افلا تبصرون، کہ میں تمہارے نفس میں ہوں، تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے نہیں ہو۔ انسان اللہ کو دیکھنا چاہا تو بہت جگہ عقل سے سیر کیا اور جو سمجھے فرش سے عرش تک ہر جگہ گھوما، تو عرش میں پوچھ رہا ہے کہ اللہ کہاں ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ تو مومن کے دل میں ہی رہتا ہے۔ ہوا جو چشم مظاہر پرست و آخر، تو پایا خانہ دل میں اسے مکی میں نے۔ تو اللہ انسان کے دل کے قریب ہے، کہیں کہتا ہے قریب ہے، کہیں کہتے ہیں دل میں ہے۔ تو یہ انسان کا جو قلب ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، عالم امر کی چیز ہے اور نورانی چیز ہے، اور اس پر اگر اللہ کسی کو ہدایت دی اپنے نور کا تو نور علی نور ہے۔ تو اس طرح سے انسان کا قلب جو ہے وہ بدن کے اندر بطور بادشاہ کے ہے، اور انسان کا جو عقل ہے وہ انسان کا وزیر ہے، اور اس کے 5 محکمے سننے کا سننے سمجھ سے سمجھتا ہے، دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے، سونگنے سے سمجھ میں آتا ہے، چکھنے سے سمجھ میں آتا ہے، بدن میں احساسات ہوتا ہے، یہ ظاہری احساسات ہے جو وہ 5 چیز بنایا گیا اس کے انسان کے اندر، جس کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر میں 5 چیزیں مزید رکھی گئی ہے، جو قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، اور قلب تو شروع سے ہے ہی وہ سب کے جگہ میں۔ تو قلب کا فیض آدم علیہ السلام کو پہنچایا گیا، گویا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے خاص جو رسول اور پیغمبر ہوئے ان تک جو فیض پہنچا کر کے کام لیا گیا، وہی فیض کا ذریعہ ہر انسان کے اندر رکھا گیا۔ تو اب جب یہ انسان کا قلب اللہ اللہ کرے گا تو اس سے نور پیدا ہوگا، اور پھر یہ نور منتقل ہو کر کے روح میں جائے گا اور روح نورانی بنے گا، اور پھر اس کے بعد سر میں جائے گا اور وہ نورانی بنے گا، پھر اس کے بعد خفی میں جائے گا اور پھر اخفا میں جائے گا۔ تو قلب کا تعلق قلب کے تو آدم علیہ السلام سے ہے، اور قلوب المؤمن بین اصبع الرحمن، مومن کا جو دل ہے وہ رحمان کے 2 انگلیوں کے بیچ میں رکھا گیا ہے، اور اللہ قلب کیف شاء، جیسا چاہتا ہے ویسا بدلتا ہے، اور قلب کی حیثیت ایسی ہے جیسے پنکھ ہو اور کوئی بڑے میدان میں اس کو رکھ دیا گیا ہو، اور پھر اس کے بعد ہوائیں چل رہی ہو تو وہ ایک جگہ مستقر مستقل نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کا قلب ہے، اور یہ تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ ہر روز نئے شان میں ہوتے ہیں، گویا ہر آن انسان کے قلب پر ایک نئی کیفیت میں آتی ہے۔ انسان ہر 4 حال سے خالی نہیں رہتا ہے، اگر کوئی بات دل میں آتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ نیکی کا کام اگر رہتا ہے تو کہتا ہے کہ جلدی کر لو، بہت اچھا کام ہے، اور اگر کوئی بری بات ہے، غلط کام ہے، تو فرشتہ کہتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، تم اس سے بچنے کی کوشش کرو، مت کرو۔
اسی طرح سے اگر پرانی بات یاد آتی ہے اور کوئی تکلیف کے ایام گزرتے ہیں تو یاد آ کر کے رہ کر کے ستاتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے کہ اس پر تم صبر کرو، اللہ دے گا، اس لیے صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور اگر آگے کا کوئی خوف ہے تو اس کو بھی اللہ پر ڈالتا ہے کہ کوئی اچھی چیز ہے، خوشی کی چیز ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ شکر کرو، گویا کہ اچھا کام کو کر لو، برا کام ہے تو مت کرو، اور تکلیف ہے تو صبر کرو، اور یا نہیں تو شکر کرو۔ یہ 4 احوال انسان کے قلب میں ہوتا ہے۔ اور جو نفس انسان کے اندر رکھا گیا ہے، نفس تو اللہ کے خلاف کرنے والی ہی چیز ہے، اس لیے نفس جو ہے کو نفس امارہ سے بچنا آسان کام نہیں ہے۔ اور اس نفس امارہ کا معاون ایک تو ہمزاد ہے جو انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، جس کو قرآن میں قرین کہا گیا ہے، جو من اعرض عن ذکری نقیض لہ شیطانا قرینا، کہ جو میرے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو میں اس پر ہمزاد شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں۔ فسا قرینا، تو وہ بدترین قرین ساتھی ہوتا ہے کہ ہر آن تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک وہ شیطان ہے جو اسپیشل ہے، ہر وقت کا ہے، اور باقی شیاطین کا جو گروپ ہے، کس کے ساتھ کون گروپ آئے گا، کس کو کیسے بہکایا جائے گا، پانی کی سطح پر جو ہے یہ خبیث اور جو ہے ابلیس یہ سب مشورہ کر کے اور ہر انسان کے پاس پہنچتا ہے۔ اس لیے بتا من شر غاسق اذا وقب، کہ رات کی جب تاریکی ہو تو اس سے پناہ چاہو کہ اس تاریکی کے اندر کیا کیا آ رہا ہے۔ تو یہ انسان کا نفس جو ہے، نفس ہمارا پر کنٹرول کرنا، القیس من دانا نفسہ، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں رکھا گویا وہ بیوقوف ہے۔ تو نفس ایک گھوڑا ہے جو ہر جگہ چلتا پھرتا ہے، اگر آپ سواری کرنا سیکھ جائیں گے تو ہر جگہ وہ کام کرے گا۔ اسی لیے انسان کے ساتھ ایسی چیز لگا دیا ہے کہ ہر وقت مزاحمت کرتا رہے، لیکن اگر اس کو کنٹرول کرے گا تو وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اس کو بہلانا چاہیں گے تو وہ بہل بھی جاتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فیہا ما تشتہی الانفس، فیہا ما تشتہی القلب نہیں کہا کہ تمہارا دل جو چاہے گا وہ ملے گا، تمہارا روح جو چاہے گی وہ ملے گا، تمہارے اسرار جو ہیں وہ ملے گا، وہ نہیں بتایا۔ کہا فیہا ما تشتہی الانفس، تمہارا نفس کی جو چاہت ہے وہ چاہت کو سب چیز میں نے جنت میں رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ نفس کی کیا چاہتے ہیں، عورتیں ہوں، بیٹے ہوں، مال و دولت ہو، اچھا سواری ہو، عمدہ گھر ہو، یہی سب تو چیزیں ہیں۔ اور اللہ کے پاس میں اس سے بہتر ٹھکانہ ہے، تو اللہ کے پاس میں بہتر ٹھکانہ ہے تو انسان سب سے اچھے ٹھکانے میں ہی رہنا چاہے گا۔ تو اس لیے دنیا میں کہیں پر امن نہیں ہے، ہر جگہ بدامنی ہے، اور اطمینان اور سکون ہے تو اللہ کی یاد میں ہے۔ اور ہم اگر پناہ چاہتے ہیں تو وہ اللہ کو ملجا و مأویٰ بنانا ہوگا۔ جب ہم اللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیک، کہ اللہ تیرے اللہ لا منزل لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیک، کہ اللہ تیرے سوا کوئی ٹھکانہ مأویٰ ملجا نہیں ہے، تو اللہ کو جب ٹھکانہ بنائے گا تو پھر وہ پریشانیوں کے وقت میں اس کو یاد کرے گا۔ تو اس لیے بتایا کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ کیسے دور ہوگا؟ تو اللہ نے پتہ بتایا کہ ہم تو تمہارے دل کے قریب ہیں۔ تو انسان کے دل کے قریب میں اللہ ہے، آپ ان سے درخواست کیجئے، ان سے دعا کیجئے۔ تو یہ قلب جب اللہ کے ذکر میں لگتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو دل اللہ سے جب ہی وابستہ ہوگا جب ہم نفس کو چھوڑ دیں گے۔ دا نفس کا وطال، اپنے نفس کو، نفس کے ایک ہے حقوق اور ایک ہے ان کی خواہشات۔ یہ تو بتایا ما تشتہی الانفس، یہ تو نہیں کہا حقوق الانفس، یہ جنت میں ان نفس کے حقوق ہیں۔
نفس کا حق ہے کہ اس کو کھانا دیا جائے، اس لیے حدیث میں بتایا ان لنفس کا علیہ کا حق کا، کہ تمہارے نفس کا حق ہے، تم اس کو سونے کو دو، اس کو کھانا بھی دو، اسے پانی بھی دو، یہ نفس کے حقوق ہیں۔ تو نفس کے حقوق ہے، بیوی کے حقوق ہے، تو انسان اپنے نفس کے حقوق کو پورا کرنے کی نیت سے کرے، خواہشات کی تکمیل یہاں نہیں ہے۔ اس لیے بتایا کہ دنیا میں اللہ والوں کو حقوق تو دیے جاتے ہیں، لیکن حدود سے بچایا جاتا ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے تو اس مزہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ غور کر دیکھیں گے آپ تو گوشت کا مزہ نہیں تو مسالہ کھاتا ہے، مسالے کا مزہ ہے۔ عرب کے مہمان آئے تھے جماعت میں، ہندوستان میں وہ لال مرچ ڈالتے ہیں گوشت وغیرہ میں، کالی مرچ بھی ڈالتے ہیں، وہ لوگ کالی مرچ کھاتے ہیں، لال مرچ نہیں۔ اسے نہیں پتہ تھا، بنا دیا بہترین ڈھالدار کھانا۔ اب جب اس نے جیسے ہی لقمہ ڈالا تو فوراً اگل دیا اور کہا اِنَّ اہلَ الْہِنْدِ یَأْکُلُونَ السَّمَ، کہ انڈیا کا لوگ زہر کھاتا ہے، تو یہ جو ہے مرچ تو یہاں استعمال ہے، وہاں پر جو ہے سعودی وغیرہ میں ادھر جو ہے گول مرچ کا استعمال ہے۔ تو یہ جو ہم لوگوں کو زبان جد ہو گیا ہے مزہ، وہ گوشت کا مزہ نہیں، غور کر کے دیکھو تو وہ مسالے کا مزہ ہے۔ اسی طریقے سے بڑی بڑی بوٹی ہو تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی بوٹی ملی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ آنکھ نے دیکھ کے خوشی کا اظہار کیا، زبان میں جا کے تو باریک کر کے ہی کھانا پڑے گا۔ تو وہ بڑی بوٹی کو دیکھ کے خوشی سے کیا فائدہ ہو، یہی بتائیے آپ۔ بڑے بوٹی سے آپ خوش ہوئے تو جائے گا تو نہیں اندر میں نگل کر کے، اس کو آپ زبان سے چبائیں گے، رال اس میں ملے گا، پھر وہ دھیرے دھیرے اندر چلا جائے گا۔ تو خوشی منا رہے ہیں بڑے بوٹی سے اور جا رہا ہے اندر میں پسا ہوا، کیا سمجھی؟ گوشت ہے اس سے خوش ہو رہے ہیں اور جا رہا ہے مسالے کے جوڑ سے۔ تو غور کریں کہ سب یہی اسی لذات میں انسان پھنس جاتا ہے، اس مزہ کے اندر جو جھوٹی مزہ ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو دیکھنے میں مزہ ہے، تو انسان کا آنکھ دھوکہ کھاتی ہے، اور یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ اس لیے اس دنیا سے جو انسان جو ہے دل کو اٹھا لے، اس کے دھوکے سے بچ جائے تو کامیاب ہے۔ سب جادو جادو جادو، دنیا میں پریشان ہے، نظر ہو گیا جادو ہو گئے، لیکن سب سے بڑا جادوگرنی ہاروت اور ماروت جو فرشتہ جادو دے کر کے بھیجا گیا تھا، اس سے بڑا جادوگرنی یہ دنیا ہے۔ دنیا کے دھوکے سے جو بچ گیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اور یہاں پر ہمیں اوپر سے کلام پاک کی رسی ڈال کر کے اوپر اٹھنے کا ایک راستہ بنایا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے کلام پاک کو یاد تو ضرور کریں گے، دیکھ کے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، حقیقت بھی سمجھیں گے، پر پڑھتے وقت میں اس کو جو ہے اللہ کے طرف دھیان کر کے پڑھیں گے کہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک صحابی قرآن سامنے رکھتے اور اس کے بعد ابھی قرآن نہیں کھولا ہے، کہتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، اور کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے۔ یہ میرے رب کا کلام، میرے اللہ کا کلام ہے، اور یہ کیفیت اس کو بن جاتی تھی۔ تو ہم اس کلام کو ایسا ہی سمجھ رہے ہیں کیا کہ جیسے دنیا کے لکھے ہوئے حروف و نقوش ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، جو یہ الفاظ کے شکلوں میں اللہ پاک نے اپنے تکلم کو نازل کیا ہے، بہت بڑی مہربانی ہے۔ اور اس کو دینے کے لیے سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور وہ کلام پاک آپ نے لوگوں میں ڈالا، صحابہ سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا۔ اس قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے مفہوم کو سمجھ کر کے اللہ کے اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس کو سمجھ کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کے ذمہ ہے۔ تو ہمیں کیا حکم ملا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، تو کلام اللہ کا ہمارے پاس ہے، تو کلام تو اس کو کہتے ہیں کہ ادھر سے جو بات ہو تو آپ کی طرف سے بھی کچھ بات ہو، تو یہ تو کلام ہے۔
اسی لیے نماز میں جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ سارے جہان کا پالنے والا تو ہے، پروردگار ہے، کہتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرا تعریف کیا ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ تو پہلے ہی دعا نماز میں رکھ دیا ہے، لیکن دعا ہم کسی بھی زبان میں کرتے، جہاں پیدا ہوئے اس زبان میں کرتے تو کیسا لگتا کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدان، نہیں، اللہ کس زبان میں بات کرنا، اللہ نے عربی زبان کے جامع میں اپنے کلام کو بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں اور قرآن پاک عرب کی لغات پر، اور اس کے بعد جنت کی زبان بھی عربی ہے، تو یہ ABCD نہیں ہے کہ قبر میں جا کے ختم ہو جائے گا۔ انسان کی آنکھ بند ہوئے اور 10,000 بھی زبانیں ہیں اور بھاشا ہے بولی جاتی ہے تو قبر میں نہیں جانے والی چیز ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کا یہ کلام سے ایک لگاؤ ہو اللہ کے کلام سے، تو اللہ کے متکلم سے جب انسان کے کلام سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ سنایا تھا قاری طیب صاحب نے کہ ایران میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے تو اس نے جو ہے کوئی شعر رات بھر میں بنایا تھا، دور ابلغ کا سے کم دیدہ موجود، کہ چت کبرا گھوڑا بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے۔ وہاں کے شعراء سے پوچھا گیا کہ ثانی مصرع بناؤ، تو آپ کیسے کہہ سکتے تھے کہ بادشاہ کا کلام لغو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کلام الملوک ملوک الکلام، آپ ملک کے بادشاہ ہیں تو آپ کا کلام بھی بادشاہ، آپ کا جوڑ کون لگا سکتا ہے اس ملک میں؟ آپ اس کو انڈیا بھیج دیجیے، ہندوستان بھیج دیجیے۔ تو اس کو جو ہے یہاں بھیج دیا گیا۔ تو یہاں کے بادشاہ کی ایک بیٹی پڑھی لکھی تھی، تو اس نے کہا کہ ولے اس کے بتانے سرما آلود، کہ جس وقت عورت سرما لگا رہی ہو اور سرما کی آمیزش آنکھ کے آنسوؤں میں ہو تو یہ چتکبرا رنگ ہو جاتا ہے، کالا اور سفید، تو اس کو دیکھنے کا بہت کم لوگوں کو میسر ہوتا ہے۔ کہا تھا دور ابلغ کا سے کم دیدہ موجود، تو اس کا ثانی مصرع بتایا ولے اس کے بتانے سرما آلود۔ تب اس شعر کو جب بنا کے بھیجا تو کہنے لگے ہم لوگ تو اس کو معمل سمجھ رہے تھے، کیا وہاں کے جو لوگ شاعر ہیں کہ اس کا بھی جوڑا بنا دیا۔ تو ان لوگوں نے درخواست دیا کہ اس شاعر کو یہاں بلایا جائے تاکہ ہم جو ہے اس سے ملاقات کر سکیں، ایسی عظیم ہستی سے۔ اب جب وہاں سے یہ درخواست آئے تو اورنگزیب رحمۃ اللہ نے کہا کہ جاؤ نا تم اب دوسری جگہ سنانے کے لیے، اپنی صورت دکھانے، تم نے ایسا کر دیا۔ کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس نے جو ایک شعر لکھا، در سکون مخفی منم در برگ گل تو بوئے گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا، کہ جیسے پھول ہے، پھول کے اندر جو ہے خوشبو ہے، اور وہ خوشبو کو اگر الگ کرنا چاہے تو الگ ہوگا۔ تو اسی طرح سے میں مخفی، اس کا تخلص تھا اس شاعرہ کا، در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، جیسے پھول کے اندر خوشبو مخفی ہے اسی طرح میں کلام میں بھی مخفی ہوں، جسے مجھے دیکھنا ہے تو میرے کلام کو دیکھ لو۔ تو ایک دنیا کی عورت کہہ سکتی ہے کہ میری سمجھیے کہ پہنچ کہاں تک ہے، کس درجے کا میں ذہانت، فصاحت، بلاغت رکھتی ہوں، تم کلام سے اندازہ کر سکتے ہو۔ تو اللہ کا کلام جب ہمارے سامنے ہوگا تو پھر کیا اس میں لذت آئے گی اور کیا سرور ہوگا، یہ تو اسی کو پتہ چلے گا جو اس کو اللہ نے کچھ مزہ کلام کا چکھایا ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا دار کی مجلسوں میں بھی ہمارے اکابرین نے کہا کہ پہلے قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں گے اور اس کے بعد تبھی کوئی کام ہوگا۔ تو اس طریقے سے عطا اللہ صاحب بخاری قرآن پڑھتے تھے، تو قرآن سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اس قرآن کی تلاوت کوئی جائے زبان سے کرتا ہے تو زبان کتنی دیر الٹے گی، جلدی جلدی کرے گا تو تلفظ کٹ جائے گا اور اس کا صحیح سے پتہ نہیں چلے گا، حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، اور دیر سے پڑھے گا تو فوراً نہیں ہوگا۔ شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ آپ کلام پاک عصر سے مغرب تک میں پڑھ لیتے ہیں، تو آپ ہمیں پڑھ کر سنائیں کہ وہ کیسے پڑھ لیتے ہیں۔ تو کہا کہ یہاں نہیں سناؤں گا،
میں جو ہے آپ کو عرب میں سناؤں گا، اور وہ جدہ میں اترے اور ساتھیوں سے سامنے اس نے کلام پاک کو تلاوت شروع کیا، اور وہ حرم شریف پہنچتے پہنچتے مغرب سے پہلے پورا کلام سنا دیا۔ تو لوگوں نے تعجب کیا کہ اتنے تھوڑے وقت میں، اور ہم نے سن بھی لیا اور آپ پڑھ بھی لیے، یہ کیسے ہو گیا؟ کنل یہ تو بہت دیر ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ گھوڑے کے پائدان پر اس پہ رکھتے تھے رکاب پر پیر، اور اس کے بعد جب سوار ہوتے تھے، سوار ہونے سے پہلے پورا کلام پڑھ لیتے تھے۔ تو کون چیز سے پڑھتے تھے؟ اب دیکھیے، زبانی پڑھنا اچھا ہے کہ دیکھ کے پڑھنا اچھا ہے؟ دیکھ کے پڑھے گا تو آنکھ کی عبادت ہوگی، ہاتھ کی عبادت ہوگی، دل کی عبادت ہوگی کہ اللہ کا کلام ہے، عظمت لگے گا، اور پھر جو کلام ہوگا وہ علاوہ ہوگا۔ اور جب زبانی آپ پڑھیں گے تو آپ کا اگر دھیان متکلم کی طرف ہے تب تو ٹھیک ہے، اور ادھر ادھر دھیان کر کے پڑھ رہے ہیں تو دیکھنے والا آپ سے افضل ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کہ جنت میں ناظرہ والے آگے ہوں گے حافظہ والی سے، یعنی اللہ کی دیدار میں ہوں گے۔ وہ تو درجات میں پڑھ کے چڑھیں گے، اور جسے اللہ ناظرہ عطا فرما دیا تو اللہ کو دیکھیں گے، اللہ اس کو دیکھے گا۔ تو ایک تو ہوتا ہے دیکھا دیکھی کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے جو ہے محسوس کرنا، چھونا، احساس کرنا، جیسے کپڑے کو چھو کے اس کی گرمی، سردی، ملائمت، سختی پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ پاک جب انسان کے دل میں آتا ہے تو یہ پورا بدن کے اندر ایک احساس جاگ اٹھتا ہے، دل جگمگا اٹھتا ہے، قلب میں جو ہے ایک عجیب فرحت اور سرور نصیب ہوتا ہے، اور پورے بدن میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ایک ہے انسان کے دل میں اللہ کا آنا، کبھی ہے مہمان ہونا، کبھی ہے میزباں ہونا۔ تو یہ تو مہمانی کا روپ ہے کہ کبھی دل میں آ گیا۔ عجب کیا کہتا، ہر ایک شے سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ انسان اگر خوبصورت کوئی جا رہی اور ایک نگاہ چٹتی ہوئی پڑ جائے تو نفس دوبارہ تقاضا کرتا ہے ذرا اچھا سے دیکھو، بڑی خوبصورت ہے۔ تو یہ دوبارہ تقاضا کرتا ہے۔ تو انسان جو ہے جب اللہ پاک کو دیکھے گا تو نظر نہیں ہٹا سکے گا، دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے، اسی لیے حسن تقویم میں انسان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میں نے تیری صورت تو اچھی بنا دی ہے، اب تم مجھ سے اچھا اخلاق مانگو کہ ہم تمہیں وہ بھی عطا کر دیں۔ اسی لیے آئینہ دیکھتے وقت دعا پڑھتے ہیں، اللہم انتا حسنت خلقی، کہ اللہ میری شکل صورت ڈھانچہ ہر چیز بہت اچھا بنا دیا آپ نے، لیکن میرے اخلاق کو بھی بنا دیجیے۔ تو اپنے اخلاق کو کہتا قرآن شاہد ہے، خدا حسن سے خوش ہے، کس حسن سے یہ بھی تو سنو، حسن عمل سے۔ تو اللہ پاک اچھے اعمال سے خوش ہوتا ہے، اور جس کا دل جو بادشاہ ہے وہ اگر اللہ سے وابستہ ہو جائے تو پھر کہنا کیا ہے۔ تو اس دل کو دل بنانا ہے۔ قرآن میں بتایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ انسان کے صدر میں، سینے کا لفظ صدور کرنے کی کیا ضرورت تھی، قلوب ہونا چاہیے تھا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي القلوب ہے نہیں، کہ جو قلوب میں وہ لیا جائے گا، لیکن قلوب کے بجائے صدور کا لفظ ہے، صدر کے معنی سینے کا، اس کا مطلب اور بھی سامان ہے اس میں، تو وہی سامان ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی تعلیم ہے۔ میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ دیکھیے کہ مکہ سے شہروں کو سب بسایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ جب ہجرت کر رہے تھے تب وہ بستی کا نام مدینہ نہیں تھا، اس شہر کا نام تو یثرب تھا، اور 2 محلہ کے لوگ رہتے تھے، اوس اور خزرج کے لوگ۔ تو دیہات تھا اور اوس و خزرج کے لوگ رہتے تھے، اور یثرب اس کا نام تھا۔ اور وہاں کی آب و ہوا اتنی خراب تھی کہ جو وہاں باہر کا لوگ جاتے تو اس کی وہاں آب و ہوا سیٹ نہیں ہوتا، اور بیماری پڑ جاتے تھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو ہجرت کر کے وہاں گئے تو بیمار پڑنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے بارے میں اور صحابہ کا تو کہا کہ اونٹ کا
دودھ پیو، اور ابو بکر صدیق کے بیماری کو کہا جاؤ تم اس کے بدن سے چھوڑ کے چلا جاؤ دوسری جگہ کو، بابل چلا جاؤ، تو دوسری جگہ بھیج دیا تو آپ ٹھیک ہو گئے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ رکھا تھا، دیہات کو شہر نام رکھ دیا اور شہر بن بھی گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم، و ابو بکر بنا ہوا، و عمر جدار ہوا، و عثمان سقف ہوا، و علی باب ہوا۔ مشہور تو یہ انا مدینۃ العلم علی باب ہوا سے ہے۔ تو مجھے کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو شہر بتا رہا کہ میں علم کا شہر ہوں، یعنی مدینۃ العلم ہوں۔ ایک تو وہ مدینہ ہے جو دیہات سے ظاہری مدینہ بنا، اور اپنے آپ کو جو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں مدینہ ہوں، علم کا مدینہ۔ یہ تو در و دیوار کا مدینہ ہے اور خیر و برکت کا مدینہ ہے، لیکن میں جو ہوں میں علم کا مدینہ ہوں۔ اور یہ جو اس علم کے مدینۃ العلم میں اگر داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو ظاہر ہے کہ کلام پاک جائے صرف حضرت علی سے نہیں پھیلا ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، مدینۃ العلم، میں علم کا مدینہ ہوں، اور اس کا دروازہ حضرت علی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام صرف حضرت علی سے نہیں پھیلا ہے، تمام صحابہ سے پھیلا ہے۔ اس میں جس کو سعادت نصیب بھی لکھایا بھی گیا، ترتیب بھی عالم میں دیا بھی ہے۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ جس دروازہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ العلم ہے اس کا دروازہ حضرت علی ہے، تو اس دروازے سے علم جو پھیلا ہے تو کیا آپ اس سے منسلک ہیں؟ وہ کون سا علم ہے؟ وہ انا مدینۃ العلم ہے، میں علم کا شہر ہوں، اور دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے ذریعے جو آئے گا تو وہ میرے پاس پہنچ جائے گا، تو مدینۃ العلم میں پہنچ جائیں گے، یعنی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائے گی۔ وہ کون سا علم ہے؟ یہی وہ سلسلے کا ہے جو چشتیہ قادریہ یہ لائن بنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور سلسلہ بسلسلہ ہے جو ہے اس نے حسن بصری، اس کے بعد ہو یہاں تک کہ وہی اس کو بیعت کر سکتا ہے جس کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو۔ تو گویا کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے نبی کا قائم مقام ہو کر کے لوگوں کو بیعت لیتے ہیں، تو یہ اس سلسلے میں جوڑتے ہیں۔ یہ تو بیچ میں مسئلہ ہے، اور جڑنا تو اللہ کی ذات سے ہے، اللہ پاک سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو پھر اس راستے سے وہ مدینۃ العلم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ علم ملے گا۔ یہ اس علم کا اس لیے بیعت ہوتے ہیں۔ اور ذکر و اذکار کے سلسلے میں 100 قرآن کی آیت ہے، احادیث نہ جانے کتنی ہے، کہیں دعائیں ہیں، کہیں اذکار ہے، اور اس طریقے سے اللہ پاک نے جب بیعت کا بھی تذکرہ ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ آپ کے ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت ہو رہا ہے۔ آپ گرد و غبار پھینکے ہیں، کہتے ہیں ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ اللہ نے اس کو ڈالا ہے، آپ انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ چاند ٹکڑا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، انسان جلد باز ہے، خلق الانسان عجولا، تو یہ جلد باز ہے تو دنیا میں بھی فوراً ہونے کا لائن دکھا دیا گیا۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ نے اپنے دیکھنے کی کیفیت کو رکھا ہے، اور وہ دیکھنے کی کیفیت تو دل میں تو آ گیا، تو عقل میں نہ آ سکا، کیسا ہے اور کیا ہے تو کوئی بھی یہ نہ پا سکا۔ تو انسان پوری زندگی قلب کے ذریعے سے کام کیا، فیصلہ کیا، کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا دنیا جہان کے سارے کام کو انجام دیا، اور اس قلب کو اللہ جو رحمان کے 2 انگلیوں کے بیچ ہے، تو یہ کن کے ذریعے انجام ہوا؟ اللہ کے ذریعے ہوا۔ بھی گھوڑے کو لگام ہے تو گھوڑا دوڑ رہا ہے نا، آپ لگام کے اشارے چلا رہے ہیں، وہ تب چل رہا ہے۔ تو سارا نظام اللہ چلا رہا ہے، اور پھر ذریعہ انسان کو بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہاں ہے دل میں؟
اب یہ آپ کو اسلام آئے گا، پھر ایمان آئے گا، پھر ترقی کر کے احسان آئے گا، پھر بولنے کا لائن بنے گا، اللہ تعالیٰ سے باتیں من کے اندر ہوگا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو کسی کا گھر نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اپنا کون ہے؟ اللہ ہے اپنا، اور باقی سب غیر خدا ہے، نہیں، ماں سے واللہ ہے۔ تو لا الہ میں یہی تو صاف کرنا ہے، اللہ کا مقام ہے معبود ہونا، مخلوق کا مقام ہے بندہ بننا، اس کا اقرار کرنے والا بننا۔ یہ کسی کو بنا لے تو بنانے سے نہیں بنے گا، کسی کو شریک بنا لے تو نہیں بنے گا، بلکہ اس کا دل بگڑ جائے، قلب بگڑ گیا۔ تو جو صلاحیت اللہ سے تعلق جوڑنے کا تھا، اس نے غیر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے سمجھا کہ یہ اللہ تک بات پہنچ رہی ہے۔ قرآن میں سمجھایا کہ کوئی آدمی پانی کے پاس میں جا کر کے کہے کہ میں بہت پیاسا ہوں، اے پانی میرے پاس میں آ جاؤ، تو کیا پانی آ جائے گا؟ کہتا ماں کا نہ بالغی ہے کہ اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے پانی، پانی کو بلائے گا تو نہیں آئے گا۔ ایسے ہی جو اللہ کو نہیں مان کر کے چلتا ہے تو اس کی دعائیں بھی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے پانی کو کہے کہ پانی میرے منہ میں آ جا، تو یہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ سے تعلق جوڑنے سے آپ کو وہ بھی آئے گا، ادعونی استجب لکم، کہ مانگو میں دوں گا۔ دیا تو اتنا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو گنو تو شمار نہیں کر سکتا انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھ نہیں پاتے ہو۔ تو یہ جو انسان کہتا ہے میں، تو یہ میں کون بولتا ہے؟ کدھر کی آواز ہے یہ وہی جو ہے دور ہو جائے گا جب حجاب خودی، تو نہ ہوگا رہیں گے وہی بس وہی۔ اس حقیقت سے واقف ہیں اہل نظر، مقتدا وہ نہیں جو نہیں مقتدی۔ تو وہ خودی کا جب حجاب ہٹ جائے گا، جیسے علم کا حجاب ہے کہ میں کیا جانتا ہوں، وہ جو تھوڑا سا علم ملا ہے، اور جس نے علم رکھا ہے اس کا ہے وہ علم۔ بکس میں اگر میں نے سونا اور چاندی اور پیسے رکھا ہے تو میرا ہے کہ بکس کا ہے؟ ہم جب چاہیں گے لے لیں گے، کیا سمجھے؟ تو اس کا نہیں۔ ویسے یہ انسان کا یہ چلتا پھرتا قبر ہے، اس کے اندر روح مدفون ہے اور اس کو قید کیا ہوا ہے، یہ کام کر رہا ہے، اس میں علم کا زیور بھی چڑھا دیا گیا کہ ہمارا ہے وہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم علماء کسی نے سے علم نہیں لیں گے، علماء کو اٹھا لیں گے لیکن علم ان کے سینوں سے نہیں لیں گے۔ تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا اور جاہل اپنے کو عالم سمجھے گا، اور جو ہے غلط لوگ قاضی بنیں گے اور بھیجا فتویٰ دیں گے۔ تو یہ علم سے جس کو نوازا اسے دنیا میں عالم کہلوایا، اور جسے حفظ سے قرآن کا نوازا اسے حافظ کہلوایا، اور جو دوسروں کے کام میں آتا ہے تو اس کو وکیل کے، جیسے اس کو بولتے ہیں کہ وکیل صاحب ہیں۔ بھائی وکیل صاحب کیا ہیں؟ دو چار جو ہے قوانین سیکھ لیا، یاد کر لیا، اور وہ انسان جیسے جج بیٹھتا ہے اس کے سامنے اس قانون کے دائرے میں رہ کر بتاتا ہے، تو اس کا نام وکیل صاحب۔ وکیل اللہ ہے نا، بندہ ہے جی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو دیکھو دنیاوی علوم یاد کرنے والے کو بھی اللہ وکالت، وکیل کا اپنا صفاتی نام عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے اللہ کے طرف سے اعجاز ہے۔ تو دور ہو جائے گا جب حجاب خودی، تو نہ ہوگا رہیں گے وہی بس وہی۔ تو جب خود کا ہو جاتا ہے تو میں کرتے کرتے میں تو کیا ہے، میں جو میں ہوں وہی تو ہے، اور میں اور تو خود در شرک ہے، استغفر اللہ، اس کا نام ہے وحدت الوجود۔ جیسے گرم پانی ہے، نیچے سے آگ جلایا، وہ ٹھنڈا پانی تھا گرم ہو گیا، تو کیا آگ پانی میں آ گیا؟ پانی میں آ گیا تو آگ ہی بجھ جائے گی، اس کو کیا گرم کر سکے گی پانی، ہے نا؟ تو وہ باہر سے اس نے اس کو گرم کیا، اور اس کے اثرات سے وہ پانی گرم ہو گیا۔ ایسے ہی اللہ قریب ہے، وہ ہے، اس خودی کے اندر جو ہے سمجھیے خودی کا حجاب ہٹا دیا، تو اب اسے لگا کہ ارے میں سمجھ رہا تھا میں نے یہ کیا، میں نے کہیں بھی کچھ نہیں کیا، سب چیز تو اسی نے کیا۔
سارا کرتا دھرتا اللہ ہے، اور ہم کو ذریعہ بنایا ہے تو ہم سمجھ رہے میں ہی کر رہا ہوں۔ وہ ٹٹئی جو ہے نا، وہ پیر اٹھا کے، وہ پرندہ ہوتا ہے، پیر اٹھا کے رات میں سوتا ہے کہ آسمان گر جائے گا تو میں تھام لوں گا، بولو ایک ڈھیلا لگے گا سب مر جائے گا پرندہ، وہ کہتا میں تھام لوں گا۔ تو ایسا ہی حال ہمارا بنا ہوا ہے کہ ساری دنیا کو ہم ہی تھام لیں گے۔ کیا تھام لے گا؟ سوتا ہے تو ہاتھ کا بھی پتہ نہیں، اینا بات تھی ادب کہ آپ کا ہاتھ ناک میں گیا کہ پیشاب پخانے کی جگہ میں گیا، ایسا تو حضرت انسان ہے۔ اسی لیے بتایا کہ جب اٹھو بیدار ہو پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، ایسے ایک دم سے برتن پہ پانی میں ہاتھ مت ڈالا۔ تو فی انفسکم افلا یبصرون، یہ سب اسی سلسلے کا جو ہے، جو مدینۃ العلم کے سلسلے کا جو ہے یہ علم ہے کہ علم کیسے جائے گا، خودی کیسے جائے گا، ذکر کیسے ہوگا، نورانی کیسے ہوگا، فرش سے عرش تک، عرش سے فرش تک سیر اہل محبت یہی ہے، یہی کہ بندہ فرش سے عرش تک کیسے جائے گا، عرش سے فرش تک کیسے آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیسے جانا آنا ہوگا، پہلے سیر کرائے گا کیا ہے کدھر کیا کیا ہے، تو گھمایا جاتا ہے۔ آدمی دیکھتے نہیں، مہمان آتے ہیں تو اپنے گھر کو بھی دکھاتے ہیں، گاؤں گرام کو بھی دکھاتے ہیں، کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو اللہ پاک جن بندے سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں، کسی کو جنت بھی دکھا دیتے ہیں، کسی کو اپنا دیدار دکھا دیتے ہیں، کسی کو جو صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ اور تو یہ جو ہے سبحان ذی الملک، ملک تو اللہ ہے، وہ پاک ہے، اسے ملک کی کیا ضرورت ہے، اس نے بنایا۔ والملکوت، اس کے اوپر آسمان ہے تو فرشتوں کی جگہ ہے، وہ فرشتوں کا دنیا، اس کا بھی مالک اللہ ہے۔ والعزت، تو عزت دیں گے اس خاکی بندے کو، جنت میں رکھیں گے، جنات کو بھی رکھیں گے اور انسان کو بھی رکھیں گے، تو وہ عزت کی جگہ ہے۔ اس کے بعد والعظمت، اوپر اللہ کی عظمت ہے۔ تمہاری کہاں سکتی تھی کہ سونا چاندی کا محل بنا لیتے، تمہیں عزت بخش دیا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے، یقین کرنے کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے عظمت، العظمت للہ، اللہ کے لیے عظمت ہے۔ اور اس کے بعد والہیبت ہے، ہیبت، خدا کی ہیبت دل میں آتی ہے، تھر تھر کانپتا ہے، کہیں اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، کہیں قیامت میں پوچھا نہیں جاؤں، رسوا نہیں ہو جاؤں، تو اپنی رسوائی سے ڈرتا ہے۔ جہنم میں جانے سے انسان پناہ مانگتا ہے۔ تو دو چیز کو اللہ نے دعا میں بٹھایا ہے، ایک کا نام جہنم ہے، ایک کا نام جنت ہے۔ جنت دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے اندر اچھے اچھے لوگوں کو بھیجیے، اور جہنم دعا کر رہا ہے کہ جو متکبر سرکش ظالم ہے ایسے لوگ بھیجیے نا ہمارے پاس میں، ہم دکھاتے ہیں اس کو۔ تو جنت اور جہنم دعا میں ہے۔ یہ جو پہاڑ ہے یہ قعدہ میں ہے، یہ جو ہے کچھ قیام میں ہے، کچھ قعود میں ہے، کچھ رکوع میں ہے۔ آپ نظر سے دیکھیں، یہ سارا نقشہ نماز کا آپ کو ملے گا۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی نماز سمجھ لیا، اپنی تسبیح کو بھی پا لیا ہے۔ تو پہلے تو ذکر ہوگا زبان سے، سانس سے، دل سے، اور جب اللہ اللہ دل کرنے لگے گا تو دل مانوس ہو جائے گا۔ ایک چراغ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا سراج منیرہ، کہ میں نے اس کو جو ہے روشن چراغ بنایا، یہ نہیں کہا میں چاند بنایا، لیلۃ البدر بنا دیا۔ چاند میں اصل میں چاند میں جو ہے اس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، آدمی آرام سے دیکھ لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ٹھنڈک پہنچتی ہے، آدمی کو روح میں تازگی آتی ہے۔ تو اس دیدار کی وجہ سے لوگ جو ہے سمجھے کہ چاند سے تسبیح دے رہے ہیں، لیلۃ البدر سے۔ لیکن آپ اللہ پاک کا رہا کہ سراج منیرہ، کہ جلتا ہوا چراغ، روشن چراغ میں بنا کے بھیجا۔ تو وہ چراغ دوسرا کا دل ہے، یہ جو اس کے اندر جو ہے عشق کی آگ ہے، اور اس کے اندر محبت، اور اس میں جو ہے اس میں تیل ہے، اور وہ اللہ سے لو لگانا چاہتا ہے۔ تو جو چراغ جل رہا ہے، بجھے ہوئے چراغ کو جلے ہوئے چراغ کے منہ میں ملا دیں گے، اب کیا ہوگا؟ یہ بھی روشن ہو جائے گا، اور اس کے روشنی میں
کوئی کمی نہیں ہوگی تو جلے ہوئے چراغ سے دوسرا چراغ جل سکتا ہے، اور جلا ہوا اگر اللہ کی یاد میں جل نہیں رہا ہے وہ، تو اس کے سے دل ملانے سے کھانے پینے کی دوستی ہو جائے گی، آنے جانے کی دوستی ہو جائے گی، بات بتنگڑ کی دوستی ہو جائے گی، لیکن جو دل سے از دل خیزت بر دل رزت نہیں ہوگا۔ تو دل سے اللہ کا عشق الہی ہے، وہ عشق الہی اس کے دل میں چلا جائے گا۔ یہی ہے عشق۔ جانتے ہیں عارف باللہ کون تھا؟ عارف باللہ کا نام ابلیس ہے۔ عارف باللہ ابلیس کا نام ہے۔ تو وہ عارف باللہ تھا کہ کہا کہ مردود جا یہاں سے، تو وہ جانتا تھا کہ اللہ کا رحمان کی صفت زیادہ ہے، رحم زیادہ، ابھی جو مانگ لیں گے تو مل ہی جائے گا۔ کیا سمجھے؟ تو مانگ لیا۔ تو عارف باللہ بھی تھی اور عابد بھی تھے وہ، کہ کہیں زمین میں چھوڑا نہیں ہو، اور عاقل بھی تھے کہ منطق سے بول رہے تھے، لیکن اللہ کا عاشق نہیں تھا، اللہ کا عاشق نہیں تھا۔ تو دل میں اگر اللہ کا عشق ہو تو عشق جو ہے ہر چیز تک پہنچا دیتا ہے انسان۔ تو فرشتوں کے درجے پر پہنچنے کے لیے جو ہے فرشتوں کے صفات ہوتا ہے، لیکن بندہ تو اللہ کا عاشق ہے۔ جب یہ سب کو چھوڑے گا، نفس کو چھوڑے گا، تو اللہ سے ہر آن اس کا رابطہ ہوگا۔ اور خالی رابطہ کر کے کیا کرے گا؟ ہم تو محتاج ہیں، تو ہم اس کو ہر چیز مانگیں گے نا، اپنی جتنی ضرورت کی چیز سے تو اللہ نے بھیج دیا، مقرر کر دیا ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ رزق جتنا ہے وہ تو طے ہے، تمہیں مل جائے گا، اور رزقناہم الطیبات بھی ہے۔ تو یہ جو اناج ہوتا ہے یہ اس سے نہیں ہوتا ہے، جو زمین سے پیدا ہوتا ہے، یہ تو زینت الارض ما الارض زینت اللہ، کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ زینت اور خوبصورتی کے لیے، آسمان میں جو ستارے ہیں زینت اللہ، وہ آسمان کا خوبصورتی ہے، اور انسان کو جو ہے خواہشات سے سجایا گیا ہے۔ تو اب یہ سجاوٹ اللہ کی ہے، اس کو کوئی نہیں اجاڑ سکتا ہے۔ قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ تب سب ایک دوسرے کہیں گے وہ عقل مند ہوں گے نا جس نے جہاز بنا دیا، وہ عقل مند ہے جس نے ریل بنا دیا، جس نے موٹر سائیکل اور چیز کا ایجاد کیا۔ بڑی بڑی ایجادات رکھنے والے ہم لوگ اس کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ تو جو بتایا جائے گا کہ ابھی قرات میں آپ نے سنا نا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ اس کو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں یاد کرتا ہے، اور وہ غور کر کے دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا آسمان اور زمین یوں ہی بیکار نہیں بنایا گیا، اس کا بھی کچھ مقصد ہے۔ تو مقصد ہے کہ اللہ انسان اللہ سے رجوع کرے، اس کے حکموں پر چلے، تو اس دنیا میں اللہ کی بات چلے گی، اللہ کے احکام چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چلیں گے، جو جس نے بنایا ہے ان کے طریقے چلنے کا ہے، ان کی باتیں چلانے کا ہے۔ ہم اس لائق نہیں کہ ہم اپنی بات چلا سکیں۔ تو چاہے منزل میں ہوں، چاہے محفل میں ہوں، چاہے تنہائی میں ہوں، کہیں بھی آپ اپنی بات نہیں چلا سکتے۔ چلے گا ہر جگہ حکومت اللہ کی، اور طریقہ محمد الرسول اللہ آپ کے اندر۔ اسی لیے تو خواہشات ہمارے اندر رکھا گیا کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو علم دیتا ہے، کسی کو دولت دیتا ہے، وہ علم کے ذریعے اللہ کو پہچانا، اور دولت مند آدمی جو ہے دولت سے اللہ کو پہچانا، جس نے دیا ہے اس کے نام سے غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، ضرورت مندوں پر خرچہ کرتا ہے، دن میں بھی کرتا ہے، رات میں بھی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آیا ہے۔ یہ مت سوچو کہ خالی ذکر کرنے والے کو بتایا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ مادی چیزوں کا فوقیت نہیں ہے، لیکن پہنچ سکتا ہے مادیت کے لائن سے بھی اللہ تک۔ اسی لیے نماز کے ساتھ روزہ کو نہیں جوڑا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نماز روزہ سے کیا ہوگا؟ ارے نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کو جوڑا ہے۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا دو، اس کا حساب مال کا صحیح رکھو۔ یہ بدن ہمارا نہیں ہے، اللہ نے مجھے اس کو استعمال کرنے کے لیے روح کے ذریعے دیا ہے، اور جب اس دنیا سے جائے گا تو برزخ اتنا بڑا عالم ہے کہ یہ دنیا سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں گنا بڑی جگہ ہے، جہاں دو ہی کھانا ہے، علیین اور سجین کا۔
تو علیین میں اچھے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، سجین میں اس کے نئے ماننے والوں کو رکھا جاتا ہے۔ اور وہ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے حاجت وقت ضرورت، اس سے وہ حاکم کے سامنے پیشی ہوگا تو جیل میں نہیں ڈالتے، حاجت میں رکھ دیتے، تو وہ سجین میں حاجت میں ہے۔ اور پھر قیامت جب قائم ہوگا تو جس زمین پر جو ہے عہد الست لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا، اور سب نے بلا کہا تھا، اسی جگہ پر دنیا میں حج ہوتا ہے اور اسی جگہ پر قیامت قائم ہوگی پھیلا کر کے۔ اب باقی دنیا کیا ہوگا؟ تو باقی دنیا کو اللہ تعالیٰ اس میں جو غذا رکھا ہے، اس کا مزہ رکھا ہے، وہ بہت سی چیزیں ایسی جو میں نے کھایا نہیں ہے، تو اس دنیا کے جو مزہ ہے اس کو روٹی بنا دیں گے اور عرش کے نیچے بٹھا کے نزلاً لأہل الجنہ، جنت والے کو پہلے کھلا دیں گے، تاکہ جنت میں وہ بندہ یاد نہیں کرے کہ میں غریب تھا تو اخروٹ نہیں کھا سکا، تو میں میوہ نہیں کھا سکا، اب یہاں آیا ہوں تو پتہ نہیں وہاں کی چیز اچھی تھی کہ یہاں کی چیز اچھی تھی، نہیں سمجھے بات کو؟ ہاں، تو یہ انسان جو ہے حریص بھی ہے، لالچی، حرص اس کے اندر ہوتا ہے، تو وہاں اس لیے پہلے یہ دنیا کے مزہ کو کھلا دیں گے، اور جس آسمان کو آپ